علیہ السلام کی ذات والا صفات پر درود و سلام کا نظران کشمت پڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الوجود والکرم والی واصحاب وسلم علیہ. بات ہے فطروں سے بھاگنا دین ہے. حدیث مبارکہ ہے اور اس کی جو ترجمہ ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی جن کو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور صاف میدانوں میں لے جائے گا. اپنے دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے دور بھاگے گا. کیا اپنے دین کی حفاظت کے لیے فتنوں سے دور بھاگے گا. شرح اس کی فرما رہے ہیں کہ دین، ایمان اور اسلام ایک ہی شے ہے، یعنی کہ کوئی الگ چیز نہیں، یہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں. اس لیے امام نے من الایمانی نہیں کہا. محدثین اس کی اصطلاح فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کو مسلمانوں کا بہترین مال اس لیے فرمایا کہ ان میں اضافت بہت ہوتی ہے اور اس میں حرام کی ملاوٹ جیسے سود وغیرہ اور مکروہ شبہات سے نہیں ہوتی. یعنی کہ یہ بکریوں کا کام ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا، سود کا شائبہ بھی نہیں آ سکتا اور حرام بھی نہیں ہو سکتا، اور مکروہ شبہات سے وہ باز رہتا ہے. ان میں سکینت اور برکت ہے کیونکہ بکریاں پالنا یا بکریوں کا کام کرنا یہ خود حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کو پالنا پسند فرماتے تھے، سنت عمل ہے. اس لیے انبیاء اکرام انہیں چرایا کرتے تھے. چنانچہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا دعا الغنم، کہ ان میں مشقت بھی کم ہوتی ہے اور آسانی سے انہیں تابع کر لیتے ہیں. پھر ان میں نفع بہت ہے. آپ دیکھیں جو لوگ کام کرتے ہیں بکریوں کے یا ریوڑوں کے یا جن کے فارم وغیرہ ہیں ان کی کثرت دیکھیں ماشاء اللہ سے 1 سے 3 4 ہو جاتے ہیں. شروع میں ایک آتا ہے پھر وہ لائن لگ جاتی ہے. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں اور صاف میدانوں میں لے جائیں گے کیونکہ ایسے مقامات میں لوگوں کی باتوں سے جو قدورتیں جنم لیتی ہیں ان سے سلامتی ہوتی ہے. یعنی کہ ویران جگہوں پہ جو ہے یہ اپنے چرواہوں کو لے جاتے ہیں اپنی بکریوں کو چرانے کہ لوگوں کے فتنے فساد سے جو ہے دور رہا جا سکے اور ان سے سلامتی ہوتی ہے. لیکن اس سے مقصد صرف یہ ہو کہ میدانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں صرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے جایا جائے، دنیاوی اغراض کے لیے نہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ مقصد بنا لیتے ہیں کہ وہاں چارہ زیادہ ملے گا، لوگوں کا اس میں طمع بھی کم ہوگا. یعنی کہ ایک حرص بڑھ گئی، ہم جو بندہ لے کے جا رہا ہے وہ سوچ رہے کہ یار یہ جو ہے یہاں پہ چارہ ہمیں زیادہ ملے گا تو چارے کی اور اس کی بچت ہو جائے گی ہمیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ریوڑ چلانے والا چرواہا تو اس کے لیے تو فکر کی بات ہے نا کہ یار ان کو 2 3 ٹائم کھانا کھلانا ہے، اس کا حساب کتاب فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حرص پیدا نہ ہو، لالچ پیدا نہ ہو. صرف اپنے دین کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے اگر وہ پہاڑوں پہ چوٹیوں پہ ان چرواہوں کو لے جاتا ہے ان بکریوں کو تو یہ جائز ہے. لوگوں کا اس میں طمع بھی کم ہوگا چونکہ بکریوں میں آسانی، نفع اور دین کی حفاظت ہے، اس لیے یہ انسان کا بہترین مال ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ حضور علیہ السلام نے جس
کام کو پسند فرمایا اور خود بھی کر کے دکھایا اور اس میں ہم لوگوں کو بھی حکم دیا، وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ بکریوں کو پالا جائے اور ان کو چرایا جائے۔ اور اگر کوئی اس کو اپنا بزنس بنا لے تو وہ بیکار ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بزنس آ جاتا ہے تو وہاں ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں گناہ جنم لے لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر حرص طمع نہ ہو، صرف اللہ اور اس کی رسول کے لیے سنت کے لیے کام کرے، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی دے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نظر کرم بھی ہو جائے گی، آپ کے مال میں بھی برکت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔